اس نے تحریک لبیک کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، لیکن انتہائی پرلے درجے کا بیوقوف تھوڑا دل رکھنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں سوچتا ہوں تحریک لبیک ایسا ہی کرے۔ ایسے لوگ تحریک لبیک کو فائدے کی بجائے نقصان ہی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تحریک لبیک میں نہ ہونا بہتر ہے، کہ جو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے فلاں نے یہ کہا ہے، ویسے تحریک لبیک کو ایسا کرنا چاہیے تھا، تحریک لبیک کو ووٹ کوئی نہیں دے گا، تحریک لبیک نے اپنا حق نہیں لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑ دیا جائے، یعنی تحریک لبیک سے رستے الگ کر دیے جائیں۔ اب میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے اوپر جو دن بدن الزام لگتے جا رہے ہیں، سنگین قسم کے الزام لگتے جا رہے ہیں، وہ الزاموں میں کتنا دم ہے یا نہیں ہے، الزام لگانے والے کون ہیں، لیکن وہ الزام تحریک لبیک کے مخلص کارکنوں کے اوپر گہرا اثر کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں۔ کل میری ایک تحریک لبیک کا انتہائی یعنی کہ محبت کرنے والا کارکن ہے، یعنی کہ وہ خرچ کرنے والا، جان لڑانے والا کارکن ہے، اس سے میری ٹیلی فون کے اوپر 2 گھنٹے بحث ہوئی، اور اس سے میں نے باتیں سنی تو میں تو مایوس نہیں ہوا، لیکن اس نے جو کہا ہے کہ وہ میری ویڈیو سن رہا ہوگا، وہ میری پوری ویڈیو سنتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو سنیں۔ اگر نہیں بھی سن رہا ہے تو میں کال کر کے اس کو بتاؤں گا کہ آپ یہ ویڈیو سننا۔ وہ جتنا تحریک لبیک سے محبت کرنے والا ہے، اتنا ہی سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ وہ کیسے بیوقوف ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیسے تحریک لبیک کو چھوڑ دیا جائے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک شخص نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 200-250 گروپوں میں ایڈ تھا تحریک لبیک کے، میں سب سے ریموو ہو گیا، اور میرا جو بھی جاننے والا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ تحریک لبیک نے کیا کیا ہے۔ اب اس سے میری کیا باتیں ہوئیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تحریک لبیک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تحریک لبیک نے کیا اچیومنٹ حاصل کیا ہے، کون الزام لگاتے ہیں، کتنے ان کے الزاموں میں دم ہے، اور کیوں تحریک لبیک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے تحریک لبیک کے اوپر جو سب سے بڑے جو پرانے الزام ہیں وہ کیا ہیں، اور جو اب تحریک لبیک کے اپنے لوگ لگا رہے ہیں، جو اس سے میری بات ہوئی۔ ایک تو تحریک لبیک کے اوپر سب سے بڑا الزام ہے کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں، یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ دین کا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اسلامی ٹچ دیتے ہیں، یہ اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے۔ اب جو مخالفین الزام لگا رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کا کام ہے الزام لگانا۔ جو تحریک لبیک کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحریک لبیک کے ساتھ جو الیکشن میں زیادتی ہوئی، کیا اس نے اپنا حق لے لیا؟ کیوں نے اس نے اپنا حق نہیں لیا؟ اسی بات کے اوپر تحریک لبیک کا وہ کارکن ہے، میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ تحریک لبیک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ تحریک لبیک کو نقصان پہنچا رہے ہیں صرف اپنی جہلیت کی وجہ سے۔ ناظرین، دراصل اب چھوڑنے کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ چھوڑ کیوں جانا چاہیے تحریک لبیک کو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ الزام کون لگاتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا نون لیگ کے لوگ ہیں کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں، یعنی کہ جو الزام لگانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر آئے کہ جو چابی پہ نہ چلے، کیونکہ سعد رضوی صاحب کے پیچھے ہم کیوں جائیں، یہ تو چابی والا ہے۔ لیکن وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ کیا آپ چابی والے نہیں ہو، کیا عمران خان بغیر چابی کے چلتا ہے، کیا نواز شریف بغیر چابی کے چلتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے لیڈر بغیر چابی والے ہوتے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ سعد رضوی چابی والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی منافقت ہے، یہ ان کا ایک بہانہ ہے، ایک سچے پکے یعنی مذہبی جماعت کے لیڈر کو یعنی کہ اس کے اوپر الزام لگانے کا ایک بہانہ ہے کہ یار یہ چابی والا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر کیا الزام ہے کہ بھائی آپ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا صرف نام لیتے ہیں، آپ صرف کرسی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا دین اسلام سے کوئی یعنی کہ لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ آپ اسلامی ٹچ دیتے ہیں۔ اور یہ الزام کون لگاتے ہیں؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی والے، جنہوں نے خود ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی،
جنہوں نے گستاخوں کو رہا کیا، جنہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، جنہوں نے سفیر کا ساتھ دیا، یعنی کہ جنہوں نے ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگایا، جنہوں نے پاکستان میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا، وہ الزام لگا رہے ہیں تحریک لبیک کے اوپر کہ بھئی یہ اس نے سفیر کو کیوں نہیں نکال سکے، ان کو فلاں جگہ میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی، یہ تو ویسے ڈرامہ کر رہا ہے، اس کا تو اسلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور الزام لگانے والے خود لبرل اور گستاخوں کو رہا کرنے والے ہیں۔ تو اب سوچو کہ ان کے الزام میں کتنی پاور ہے، ان کے الزام کو کتنا سیریس لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتا ہے کہ بھئی یعنی کہ فرانسیسی سفیر کو یہ کیوں نہیں نکال سکے، اس کے اوپر بارہا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن الزام کون لگانے والے ہیں کہ جو فرانسیسی سفیر کا دفاع کر رہے تھے۔ اب میرا سوال ان کے اوپر ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں، یا خاص کر وہ لوگ جو تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہم تحریک لبیک کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑتے ہیں، یا ہم سپورٹ نہیں کرتے، یا فرنٹ فٹ پہ آ کے ہم تحریک لبیک کا یا حافظ سعد رضوی صاحب کا دفاع نہیں کر سکتے، ان کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ دعویٰ کیا ہے؟ جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے، عاشق رسول سمجھ کے، محب وطن سمجھ کے کہ بھئی یہ چابی پہ نہ چلے، یہ ختم نبوت کا صحیح دفاع کرے، ناموس رسالت کا صحیح دفاع کرے، یہ صحیح نہیں کر رہا ہے، یہ اسلامی ٹچ دے رہا ہے، یہ اقتدار کے لیے دے رہا ہے۔ تو یعنی کہ جو الزام لگانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو محب وطن اور پکا سچا عاشق رسول ثابت کر کے وہ تحریک لبیک کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اب وہ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو۔ اب جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ حافظ سعد رضوی صاحب کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل خدا نخواستہ آج بھی تحریک لبیک ختم ہو جائے، تحریک لبیک کا وجود ختم ہو جائے، تو جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں یا تحریک لبیک کے ووٹر ہیں، انہوں نے کیا کھویا، انہوں نے کیا نقصان اٹھایا؟ تو انہوں نے کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا کہ میرے سمیت ہر تحریک لبیک کا ووٹر سپورٹر اس نے تحریک لبیک کو اس لیے سپورٹ کیا ہے کہ یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرے گی۔ جب ان کی نیت یہ تھی، انہوں نے ارادہ یہ کر لیا، ان کو اپنے ووٹ کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کا ہمیں یقین ہے کہ ان کو اجر مل چکا ہے۔ آگے تحریک لبیک کو کتنی کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، کیونکہ بات تو ہم اجر کی کریں گے، بات تو ہم نیکی کی کریں گے، بات تو ہم آخرت کی کریں گے، کیونکہ جو منافق الزام لگا رہے ہیں وہ بھی سچے عاشق رسول بن کے الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی سعد رضوی کا ساتھ ہم اس لیے نہیں دیتے، یہ تو اسلامی ٹچ دیتا ہے، اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام کا پورا صحیح دفاع کرتا تو شاید ہم ان کو سپورٹ کرتے۔ تو اس لیے ہم کس کی بات کریں گے؟ نیکی کی کریں گے، آخرت کی کریں گے، کیا حاصل کیا، کیا نقصان کیا۔ تو تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے لوگ اگر خدا نخواستہ تحریک لبیک ختم بھی ہو جاتی ہے تو ان کو نقصان نہیں ہے۔ کیوں نقصان نہیں ہے؟ اور نہ تحریک لبیک کو اس چیز کے اوپر افسوس ہے کہ تحریک لبیک کی خواہش تھی کہ ہم اسلامی قانون لے کے آئیں گے اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہیں کر سکتے تو کتنی پیاری، کتنی خوبصورت، کتنی اچھی خواہش تھی تحریک لبیک کے لوگوں کی، لیکن بدقسمتی سے فار ایگزامپل خدا نخواستہ پوری نہیں ہوئی۔ اب آ جائیں جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یا جو تحریک لبیک کے کارکن مایوس ہیں تحریک لبیک سے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے، جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگانے والے ہیں، تو بھئی آپ لوگوں نے کیا پایا؟ آپ نے اس شخص کو سپورٹ کیا کہ جس نے ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگایا صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے، جس نے قادیانیوں کو بھائی کہا، جس نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر کے سچے عاشقان رسول کے اوپر گولی چلائی، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس نے ممتاز حسین قادری شہید کو دہشت گرد کہا تھا، جس نے ختم نبوت کے قانون کے ترمیم کے وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، مل کے یہ قانون میں ترمیم کر رہے تھے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو۔ آپ آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والے کو سپورٹ کر رہے ہو جس نے 3 عدالتوں میں کہا تھا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو، اور الزام کس کے اوپر لگا رہے ہو؟
تحریک لبیک ایک مذہبی جماعت کے اوپر کہ اس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ چابی والے ہیں. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ بس یہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، ان کا یہ کرسی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس شخص کو سپورٹ کیا ہے کہ جس کی 1 درجن سے زیادہ گستاخیاں، اللہ کی شان میں گستاخی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، ایون کہ شرک کی حد تک وہ شخص پہنچا ہے. آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تحریک لبیک کے اوپر تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پراپر مذہبی جماعت نہیں ہے، کیونکہ آپ فرشتے ہیں. فرشتے جس جماعت میں جائیں تو اس میں سب فرشتے ہونے چاہیے. شرم تو آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن الزام کسی دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو بھائی تحریک لبیک والوں کو تو نقصان بھی ہے ہی نہیں. کوئی کہے کہ تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے نے 10 سال کیا، 20 سال کیا، تحریک لبیک کو کامیابی نہیں ملی، یا تحریک لبیک کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جب اس نے دھرنا دیا اور دھرنے میں کامیابی نہیں ملی. تحریک لبیک کے ووٹر، سپورٹر، کارکن، لیڈر، رہنما کا نقصان تو ہے ہی نہیں. نقصان والا کھانا ہے ہی نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہو، ایک لبرل جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہو، گستاخوں کو سپورٹ کر رہے ہو، اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ کو سپورٹ کر رہے ہو، اور کہتے کیا ہو کہ بھی تحریک لبیک والے ایسے ہیں، تحریک لبیک والے ایسے ہیں. جو الزام لگانے والے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں ہے مجھے، لیکن جو تحریک لبیک کے اپنے لوگ جس سے میری بات ہوئی، بہت زیادہ مایوس اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ خاموشی سے، بہتر یہ ہے کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں. لیکن ایسی غلاظت، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ وہ ایجنٹ ہے، میں اس کو پرسنل جانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے اشارے کے اوپر کام کر رہا ہے، یا وہ دلی طور پہ کسی دوسری پارٹی کا ہے، وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہا ہے. اس نے تحریک لبیک کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا. ٹھیک ہے، بہت جذباتی کارکن ہے، لیکن انتہائی پرلے درجے کا بیوقوف، تھوڑا دل رکھنے والا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں سوچتا ہوں تحریک لبیک ایسا ہی کرے. تو ناظرین، ایسے لوگ تحریک لبیک کو فائدے کی بجائے نقصان ہی دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو تحریک لبیک میں نہ ہونا بہتر ہے، کہ جو اپنے لوگوں میں بیٹھ کے مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے فلاں نے یہ کہا ہے، ویسے تحریک لبیک کو ایسا کرنا چاہیے تھا، تحریک لبیک کو ووٹ کوئی نہیں دے گا، تحریک لبیک نے اپنا حق نہیں لے لیا، تحریک لبیک نے فلاں دھرنے میں کیا حاصل کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انجانے میں ہیں تحریک لبیک کے، لیکن تحریک لبیک کو فائدہ سے زیادہ نقصان دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو تحریک لبیک میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین، میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں، کتنے بار میں نے یہ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کو تو کسی صورت میں بھی نقصان نہیں ہے. کوئی آج اسی وقت تحریک لبیک کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کو فائدہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے جس نیت سے تحریک لبیک کو سپورٹ کیا تھا، اس کے کھاتے میں، اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جا چکی ہیں. جو 50 سال بعد بھی چھوڑے گا تب بھی اس کی وہی فائدہ ہے جو آخرت میں سب لوگوں کو چاہیے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ